اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَن يَقْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيًّا۔ اب اللہ تعالیٰ نے گناہ کرنے والے کے ایک اور صورتحال کو بیان کیا کہ اگر کوئی شخص وَمَن يَقْسِبْ خَطِيئَةً، اگر کوئی شخص خطا کرتا ہے اے اسمن یا گناہ کبیرہ کرتا ہے، ثم یرم بہ بریئن، پھر وہ کسی اور پر تھوپ دیتا ہے اس گناہ کو، کسی اور کے سر پہ من دیتا ہے کہ یہ گناہ میں نے نہیں کیا، یہ فلاں نے کیا، حالانکہ اس شخص نے وہ گناہ نہیں کیا ہوتا، اس نے وہ چوری نہیں کی ہوتی، اس نے وہ قتل نہیں کیا ہوتا، اس نے وہ کوئی غلط کام نہیں کیا ہوتا جو اس کے سر پہ من دیا جاتا ہے، تھوپ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی مذمت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایک تو وہ گناہ کرتا ہے، ایک وہ خطا کرتا ہے، اور اس خطا کو پھر اپنے کیے ہوئے عمل کو اپنے سر پر نہیں لیتا بلکہ کسی اور مومن مسلمان بے گناہ شخص کے اوپر وہ تھوپ دیتا ہے۔ اللہ کریم نے اس کو بڑی سخت طریقے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اس نے ضرور بہتان اور کھلا گناہ اٹھایا ہے۔ بہتان وہ چیز ہوتی ہے جو کسی شخص نے نہ کیا ہو اور اس کے اوپر اس کام کرنے، اس فعل کے کرنے کا الزام لگا دیا جائے، حقیقت میں وہ چیز نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اس فعل کو منع فرمایا ہے۔ جس طرح جو ہے وہ غیبت کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے، ہم ہر روز کرتے ہیں۔ 24 گھنٹے کے اندر جب تک ہم جاگتے ہیں، جاگتے رہتے ہیں، اس وقت تک ہم کسی نہ کسی بندے کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ یہ اس سے نہ علماء بچے ہیں، نہ پیر بچے ہیں، نہ مشائخ بچے ہیں، نہ عوام بچے ہیں۔ اس گناہ میں سارے کے سارے معاشرہ ہمارا مبتلا ہو چکا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو بڑا سخت وعید اس کے اوپر لگائی ہے، اور بڑا سخت گناہ ہے۔ ہم ہر وقت دوسرے شخص کی ٹو میں لگے رہتے ہیں اور دوسرے کے عیب جوئیاں کرتے رہتے ہیں۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو کسی کے بارے میں جو غیبت سے منع کیا گیا ہے، ہم اگر کسی کے عیب کے متعلق کہتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، تو وہ اس کے اندر وہ چیز غیبت وہ عیب موجود ہوتا ہے تو ہم اس کی غیبت کرتے ہیں، تو یہ بھی کیا گناہ ہے؟ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو دراصل غیبت ہے۔ اگر آپ کوئی ایسا شخص جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو اور اس کے اوپر آپ گناہ کی تہمت لگا دیں، اس کے اوپر کوئی گناہ ٹھونس دیں، تو یہ تو بہتان ہے۔ غیبت تو یہی ہے کہ کسی کے اندر کوئی عیب موجود ہو، کوئی غلطی موجود ہو، تو پھر اس کے باوجود آپ اس کی غلطیوں کی نشاندہی کریں۔ دیکھیں ہمارا رب اور ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عیبوں پر کتنا پردہ ڈالتے ہیں۔ یہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالنے کا ایک انتظام ہے، ایک نظام ہے، ایک ارینجمنٹ ہے کہ کوئی شخص بھی کسی کی برائی نہ کرے۔ اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہے تو اس کو اوپر اگر کوئی تبصرہ کرے گا اور اس کو لوگوں کے اندر پھیلائے گا تو یہ غیبت ہے، اور اگر کسی شخص کے اندر وہ عیب موجود نہیں ہے اور اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، تو یہ بہتان ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اس کو کہا ہے کہ فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، تو یہ دونوں صورتوں کے اندر کوئی ایک صورت ہوگی تو یا تو وہ غیبت ہوگی یا وہ بہتان ہوگی، وہ دونوں چیزوں کا گناہ اپنے سر پہ اٹھاتا ہے۔ پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ، اس کے پیچھے ایک واقعہ گزرا ہے کہ کچھ منافقوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مقدمہ لا کے رکھا اور اس کے بارے میں گواہیاں دی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا۔ تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ، اے میرے محبوب اگر آپ پر اللہ رب العزت کا فضل نہ ہوتا، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ،
اللہ رب العزت اے میرے محبوب اگر آپ پر اللہ رب العزت کا فضل نہ ہوتا ورحمتہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو لہمت طائفۃ منہم ان یضلوا، تو اس گروہ نے، ان منافقوں کے گروہ نے پورے کا پورا منصوبہ بنا لیا تھا آپ کو راہ حق سے ہٹانے کا۔ اب کچھ مفسرین کرام نے اس آیہ مبارکہ کا یہ مطلب لیا ہے کہ ان منافقوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غلط شہادتیں پیش کر کے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غلط فیصلہ لے لیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے وہ جو حق کا فیصلہ تھا اسے پھیر دیا تھا۔ لیکن حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفسر، بہت بڑے صوفی، سلسلہ طریقت نقشبندیہ میں بہت بڑے مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ قرآن مجید کی اس آیت کے ان دو لفظوں پر غور کریں تو آپ کو اس میں سے شان مصطفیٰ نظر آئے گی۔ سبحان اللہ، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو اس میں شان نظر آئے گی۔ وہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا ولولا فضل اللہ کا مطلب یہ ہے، اس کا جواب اللہ رب العزت نے لہمت طائفۃ میں دیا ہے۔ ولولا فضل اللہ، اگر آپ پر اے میرے محبوب، اگر آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تب یہ آپ کو، یہ گروہ جو ہے آپ کو غلط راستے پر، حق کے راستے پر پھیر لیتا۔ لیکن اے میرے محبوب آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو ان کے اس گروہ کی تمام تر سازشوں کے باوجود آپ حق سے نہیں پھرے ہیں، آپ حق کے راستے سے نہیں ہٹے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھنے بات کری کہ اے میرے محبوب آپ پر اللہ رب العزت کا یہ فضل ہی ہے، یہ رحمت ہی ہے کہ ان لوگوں کی سازشوں کے باوجود، منافقوں کی سازشوں کے باوجود یہ آپ کو راہ راست سے ہٹا نہ سکے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ تصور کر لیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راہ حق سے ہٹ گئے تھے اور آپ نے غلط فیصلہ دے دیا تھا تو پھر اللہ رب العزت کے فضل اور رحمت کہاں گئی؟ یا تو فضل اور رحمت نہیں تھی تو آپ راستے سے ہٹ گئے، نعوذ باللہ من ذالک، اور اگر آپ فرماتے ہیں اگر فضل بھی ہے اور رحمت بھی ہے تو اس فضل اور رحمت کے ہونے کے باوجود یہ کیسے ممکن ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم راہ حق سے ہٹ جائیں؟ یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کی، یہ میرے کریم مصطفیٰ کی عظمتیں ہیں، یہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اتنا کامل ایک نمونہ ہے اور کامل ایک شان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی کوئی غلطی اور خطا اور گناہ نہیں ہوا، کبھی میرے آقا راہ حق سے نہیں ہٹے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا فضل اور اللہ رب العزت کی رحمت ہر وقت میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دامن رحمت میں سمیٹے ہوئے تھی اور سائے میں رکھتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ولولا فضل اللہ۔ اور اگر آپ پر، میں تو یقین جانیے جب سے یہ میں نے آیت پڑھی ہے میں اندر سے میں جھومتا رہتا ہوں اپنے محمد مصطفیٰ محمد سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان پر کہ میرے محبوب، میرے کریم آقا، آپ پر اللہ رب العزت نے کتنا کرم فرمایا ہے کہ آپ کے ایک ایک عمل کو اللہ رب العزت نے اپنے دامن رحمت میں کے سائے میں رکھا ہوا ہے۔ آپ سے کوئی شخص بھی جو ساری زندگی لگا رہے کہ وہ آپ کو ایک غلط راستے پر لے جائے گا یا اپنی دلائل سے، اپنے وکالت سے آپ سے کوئی غلط فیصلہ لے لے گا، یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ اللہ کے محبوب ہر وقت اللہ کے فضل اور رحمت کے صاحب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو مزید خوبصورت انداز میں اس کو مفصل طور پہ بیان کیا ہے۔ بڑے خوبصورت جملہ ہے، یہ آیات بڑی قابل غور ہیں۔ پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وما یضلون الا انفسهم، اے میرے محبوب
وہ آپ کو گمراہ نہیں کر سکے بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو گمراہ کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہوں نے در حقیقت اپنے آپ کو گمراہ کیا. وہ گمراہ ہوئے, وہ راہ حق سے ہٹے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راہ حق سے ہٹا دیا. در حقیقت وہ آپ کا ہٹنا نہیں تھا, وہ ان کا ہٹنا تھا جو ان کو آپ کے چہرے مصطفیٰ میں نظر آیا تھا. مصطفیٰ کریم تو آئینہ ہے, اس آئینے میں جس نے دیکھا, جو رنگ دیکھا, اس کو وہ کچھ نظر آیا. وہ تو خود گمراہ تھے, سبحان اللہ. وہ تو خود راہ حق سے ہٹے ہوئے تھے. ان کو جب چہرے مصطفیٰ میں اپنی شکل نظر آئی تو انہوں نے سمجھا کہ ہماری سازش کامیاب ہو گئی اور ہم نے حضور پر نور سرور کونین سید کونین نور مجسم کو راہ حق سے ہٹا دیا ہے. اللہ رب العزت اس کی تردید کرتے ہیں, وما یضلون الا انفسهم. وہ اے میرے محبوب, وہ آپ کو راہ حق سے نہیں ہٹا سکے بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو راہ حق سے ہٹایا ہے. سبحان اللہ. پھر اللہ رب العزت مزید مور لگاتے ہیں, اس کے اوپر سٹیمپ لگاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں وما یضرونک من شیء. اے میرے محبوب, وہ آپ کو ایک ذرہ کے برابر بھی راہ حق سے نہیں ہٹا سکتے. ما یضرونک, اور وہ میرے محبوب آپ کو نہیں راہ حق سے ہٹا سکتے. من شیء, ایک ذرا برابر چیز کے بھی برابر وہ آپ کو راہ حق سے نہیں ہٹا سکتے. کتنی پروٹیکشن ہے صرف دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی, کتنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کو, آقا علیہ السلام کی شخصیت کو, آپ کی ہستی کو اللہ رب العزت نے کتنا محفوظ بنا دیا ہے کہ سارا کائنات اگر سازش کرے, سارے کائنات کے لوگ اگر اکٹھے ہوئے, تب بھی میرے محبوب علیہ السلام کو ایک ذرہ کے برابر بھی راہ حق سے نہیں پھیر سکتے. سبحان اللہ. واہ واہ. سبحان اللہ. اور فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. فرمایا جن لوگوں کو ابھی بھی میری بات سمجھ نہیں آئی نا, وہ لوگوں سمجھ لو. جن اتنی تفصیل کے بعد بھی اگر آپ کو میرے محبوب کی شان سمجھ نہیں آئی ہے تو پھر ذرا دوسری طرف دیکھ کے میرے محبوب کی شان کو سمجھو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اے میرے محبوب, اللہ رب العزت نے آپ پر کتاب اور حکمت کو نازل کیا ہے. اللہ رب العزت نے یہ جو کتاب ہے اس کو نازل کیا ہے. لوگوں, اگر تم میرے محبوب کی شان اور عظمت کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کتاب کو پڑھو. تمہیں اس کتاب کے ایک ایک حرف سے میرے محبوب کی شان نظر آئے گی. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اور میرے محبوب, جب تمہیں کتاب تم پڑھ لو گے, کتاب تم پڑھ لو گے, اس میں تمہیں میرے محبوب کی شان نظر آئے گی, لیکن یہ کتاب تمہیں مکمل طور پر سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ اس کی حقیقت, اس کے معارف ہم نے اپنے محبوب کو عطا کیے ہیں. جس نے اس کی حقیقت اور معارف کو سمجھنا ہے اس کو در مصطفیٰ پہ جھکنا پڑے گا. اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے مزید اس کو وہ کیا کہتے ہیں ایلیبوریٹ کیا, اس کو پھیلایا, اس کو مزید. لیکن جب رسول اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ایک بات بیان کرتے ہیں, دوسری بات بیان کرتے ہیں, ہم لطف لیتے ہیں اپنے آقا کی شان کو بیان کرتے کرتے. ہم کہتے ہیں ہمارے کریم آقا کی یہ بھی شان ہے, اس شان کا یہ بھی پہلو ہے, اس کے شان کا یہ بھی پہلو ہے. ہماری عقل ختم ہو جاتی ہے لیکن ہمارے آقا کی شان ختم نہیں ہوتی. تو اللہ رب العزت بھی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت بھی اپنے محبوب کی شان کو بیان کرتے ہوئے لطف میں اور ذوق میں آ کے فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اور اے میرے محبوب, ہم نے آپ کو وہ حکمت عطا فرمائی ہے جس کو اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے, اور ہم نے آپ کو وہ علم عطا فرمایا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے میرے محبوب,
ہم نے آپ کو وہ علم عطا فرمایا ہے جو اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے۔ اب اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علم عطا فرما دیا جو پہلے نہیں جانتے تھے۔ اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا نہیں کیا ہے۔ اب کتنا علم عطا کیا ہے، اب کتنا علم عطا کیا ہے، اب اس کی مقدار یا مصطفیٰ جانتے ہیں یا مصطفیٰ کا خدا جانتا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے یہ آیت نہیں اتاری تھی اس وقت تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ ہمارے کریم آقا کو اس بات کا علم ہے اور اس بات کا علم نہیں ہے، لیکن جب یہ آیت اتر گئی اب اس کے بعد کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے آقا کو یہ علم ہے اور یہ علم نہیں ہے۔ ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے آقا کو ذرے ذرے کا علم ہے، اس کائنات کی ہر چیز کا علم ہے، کیونکہ عطا کرنے والا اللہ رب العزت کی ذات ہے اور دینے والا اللہ ہے، لینے والا مصطفیٰ کریم ہے۔ اور اللہ رب العزت نے خود یہاں پہ یہ نقطہ یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے خود اس مقام پر علم کی بات کی، علم کی مقدار کی بات نہیں کی کہ کتنا علم عطا کیا، کون سا علم عطا کیا، کائنات کی اس کے اندر کتنی وسعت ہے، کتنی بلندی ہے، کتنے اس کے اندر پھیلاؤ ہے، اس کو اللہ رب العزت نے بس مطلق بیان کر دیا۔ علمک ما لم تکن تعلم، ہم نے اے میرے محبوب آپ کو ہر وہ علم عطا کر دیا جو اس سے پہلے آپ نہیں جانتے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگوں میرے محبوب کے علم کو ترازو لے کر تولتے نہ پھرو، تول ترکڑیاں لے کے بیٹھ نہ جاؤ میرے محبوب کے علم کے ناپنے اور تولنے کے لیے، کیونکہ اگلی آیت میں، اس آیت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ سبحان اللہ۔ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کا تم پر بڑا فضل ہے۔ وکان اللہ، اور اس سے پہلے بھی اللہ کا فضل تھا، اب بھی ہے، قیامت تک اللہ کا فضل رہے گا۔ وکان فضل اللہ علیک عظیم، اے میرے محبوب آپ پر اللہ کا عظیم فضل ہے۔ اب عظیم فضل کی عظمت کو کون ناپے کہ اس کے فضل کی عظمتیں ناپنے کے بعد بھی جب اللہ تعالیٰ کے فضل کو محسوس کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی فضل کی عظمت کو محسوس کرنے کے بعد اس کی حاجت نہیں رہتی کہ اللہ رب العزت نے کتنا علم عطا کیا اور کتنا علم عطا نہیں کیا۔ اس کا ایک تو فضل تھا اور فضل بھی عظیم تھا، اب اس کی عظمتوں کو کون ناپ سکتا ہے، کیونکہ وہ لامحدود ذات ہے، وہ اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ اس نے اللہ کے محبوب کو جو علم عطا فرمایا وہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے آقا و مولا حضور پر نور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت، آپ کے مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جب تک ہم اپنے آقا و مولا حضور پر نور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھیں گے نہیں، اس پر یقین کامل نہیں کریں گے، ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ ایمان اس وقت کامل ہے جب ہم اپنے آقا و مولا کی شانوں کو سمجھیں گے۔ اور میرے ساری زندگی، میری، آپ کی، مجھ سے پہلے میرے آباء و اجداد کی اس کام کے اندر زندگیاں گزر گئی ہیں، ہمارے آنے والی نسلوں کی زندگیاں گزر جائیں گی، وہ شان مصطفیٰ بیان کرتے رہیں گے، شان مصطفیٰ ختم نہیں ہوگی، شان مصطفیٰ ہمیشہ جاری رہے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔